اور کافی دیر سے ماشاءاللہ ایک محفل سجائے بیٹھی ہیں، اور ایک فریضہ جو اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت مسلمان پر لازم کیا ہے، اس کی ادا کرنے کے لیے آپ ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھے ہیں، اور اسی کی معلومات اور اسی بارے میں کچھ چیزیں آپ نے یہاں سیکھی سکھائی سنی ہے۔ اللہ رب العزت سے سارا وقت جو یہاں گزرا ہے، یہ بھی یقین ہے کہ اسی حج کے سفر میں جو ایک دینی سفر ہے اس میں اس کو شمار کریں گے۔ راستے میں گاڑی کا کوئی مسئلہ بنا کوئی رش تھی، ورنہ ہم بھی بطور سے پہلے یہاں پہنچ جاتے، لیکن ہوتا وہی کچھ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے مجھے یقین ہے کہ حضرات نے جو تجربہ کار ہیں، انہوں نے جو راستے کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور انشاءاللہ وہاں بھی اللہ نے موقع دیا، اور آپ جن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں یقیناً وہاں پر رہنما حضرات موجود ہوتے ہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، تب یہ اصل حج کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ صرف تفسیر پڑھ لینے سے بھی کام نہیں بنتا، صرف سن لینے سے بھی کام نہیں بنتا، وہاں بھی کچھ چیزیں ضرورت ایسی پڑے گی آپ کو کہ آپ کو وہاں بھی پوچھنا پڑے گا، اور اگر اس میں آپ شرم کریں گے تو پھر اتنا عظیم سفر اور اتنا اس کے اوپر اخراجات اور یہ مشقت کا سفر شاید پھر کارآمد نہ ہو۔ تو کوئی بات بھی ہے، پہلے اس کو پوچھا جائے پھر اس کو کیا جائے، تو وہاں انشاءاللہ آپ کو یہ سہولت میسر ہوگی۔ اللہ نے مجھے بھی توفیق بخشی ہے اور موقع نصیب فرمایا ہے جانے کا، کہ وہاں بھی انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی، کوئی بھی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ یہ بہت عظیم فریضہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کے فرض ہونے کے بعد جس وقت حج کی فرضیت ہوئی، روایات کے اختلاف کی بنا پر کہ 9 حج کو ہوا یا 5 یا 6 کو ہوا، تو اس وقت مکہ، اس وقت پہلے اگر فرضیت ہوئی ہے تو مکہ آزاد نہیں تھا، مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے 8 ہجری میں فتح مکہ نصیب فرمایا، فتح ہو گیا، مکہ آزاد ہوا مشرکوں سے، تو نبی علیہ السلام امیر حج مقرر کیا ہوئی اور ان کو سنا دی گئی۔ وہ اپنے طور پر حج کا طریقہ یہ یاد رکھیں، حج ابو جہل بھی کرتا تھا اور ابو لہب بھی کرتا تھا، جن کو آج دنیا مشرک کہتی ہے، کافر کہتی ہے، وہ بھی حج کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کار اپنا تھا۔ یہ تلبیات جو ہم پڑھتے ہیں اس کا بھی اکثر حصہ وہ پڑھتے تھے، ایک دو ٹوٹ کے ساتھ اور لگاتے تھے، جس سے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو منع کیا، یہ ساتھ آگے کلمہ نہ کہو۔ ہم نے وہ تلبیات بھی آپ نے تقریباً یقیناً ہے یاد کی ہوئی ہیں، سیکھی ہوئی ہیں، اور نہیں تو ان دنوں میں ضرور ان کو سیکھ لیں اور کلمات کو صحیح کر کے، اور پھر اس آیت کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے کیا کہا، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ مشرک پلید ہے، میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں، مشرک پلیدی ہے، پلید چیز پاک ہو جاتی ہے دھونے سے، لیکن پلیتی دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ مشرک کیا ہے؟ پلیتی ہے، اس لیے اس کو مسجد حرام خانہ کعبہ میں آئندہ آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جس انداز سے وہ آتے تھے اپنا احترام لے کر، دیکھیں بڑے احترام کا وہ دعویٰ کرتے تھے، ہم خانہ کعبہ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، کیسے کہتے تھے، جن کپڑوں میں تم باقی زندگی گزارتے ہو، ہمیں بھی وہ کپڑے اتارنے ہیں حرام کی حالت میں، لیکن سطر تو نہیں ننگا کرنا، چادریں پہننی ہے، سطر کو چھپانا فرض ہے، ضروری ہے،
حتیٰ کہ صدر اگر احرام میں حالت احرام میں کھل جاتا ہے، خاص کر طواف کی عادت ہے، تو مثلا لکھا ہوا ہے کہ طواف ہی ٹوٹ جاتا ہے، بعد نے اس کو شرط قرار دیا، بعد نے اس کو واجب قرار دیا، بہرحال ضروری ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بالکل ننگا ہو جاتے، مرد بھی اور عورتیں بھی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آتے بالکل ننگا ہو۔ ان سے کہو کیوں ننگا ہوتے ہو؟ تو دیکھیں اپنے طور پر انہوں نے تعظیم کیسے بنائی ہوئی ہے۔ کہتے تھے ان کپڑوں میں ہم باہر ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، لہذا یہ کپڑے برے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی تعظیم کے خلاف ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور ان کپڑوں میں آئیں۔ یہ تعظیم انہوں نے اپنے طور پر بنائی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے کہا بنی تو اس حالت میں تمہیں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ تعظیم تمہاری اپنی فرضی ہے۔ جیسے آج کل بھی بعض لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ فلاں چیز کی تعظیم ہے اور وہ اس درجے تک پہنچ جاتی ہے جو غلط ہوتی ہے، تو وہ تعظیم اپنے طور پر وہ بنائی ہوئی تھی، ایک رسم اور ایک رواج بنایا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ 9 ہجری کو سن کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خلیفہ مقرر کرا کے، یعنی اپنا نائب امیر حج مقرر کرا کے صدیق اکبر کو بھجوایا، اور ساتھ ایک قافلہ لے کر انہوں نے یہ سارے اعلانات کیے، صفائی ہو گئی۔ 10 کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک کیا ہے، اور موقع پر حج کے احکام اور مسائل حضور علیہ السلام نے سارے لوگوں کے سامنے ان کو رکھ لیا۔ آج ہمیں وہ کتابوں میں پڑھنا نصیب ہوتا ہے اور آگے بیان کرنا، سننا، سنانا نصیب ہوتا ہے۔ کتنے عظیم وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے یہ ساری باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہوں گی، اور جنہوں نے حضور کا احرام باندھنے کا طریقہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، احرام میں چلنے کا طریقہ، بوسہ دینے کا، استلام کرنے کا، اور رکن یمانی کو مس کرنے کا انداز خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہوگا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں، آج ہم ان کو پڑھ کر کتاب کے ذریعے اور عالموں سے، علماء سے سن کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایسے حضور نے کیا ہوگا۔ تو وہ تو عجیب لوگ ہوں گے نا کہ جنہوں نے یہ سارا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سب کچھ نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے سنا ہے۔ اس حج کے بارے میں اتنی بڑی عظیم اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے، اتنی بڑی عظیم خوشخبری دی ہے، فرمایا کہ جس شخص کو حج مبرور حاصل ہو جائے، حج مقبول حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے دنیا میں آج ہی آیا ہے۔ جس طرح بچے کے ذمہ میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، حاجی کے اللہ اس حج کی برکت سے، اس کی استغفار کرنے سے، اس کی توبہ کرنے سے، وہاں اللہ سے مانگنے سے اللہ اس کے گناہوں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ اپنے حقوق معاف کرے۔ اگر ہم نے صحیح طریقے سے، صحیح عقیدے اور نظریے سے حج کا فریضہ ادا کیا محض اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی کو راضی کرنے کے لیے، اس کا فرض پورا کرنے کے لیے، یقیناً اللہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے، اعلان ہے، خوشخبری ہے، اللہ گناہ معاف کریں۔ گناہگار تو ہم ہیں ہی، اس میں شک نہیں ہے، ہر بندہ گناہگار ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جو گناہ معاف ہوں، معافی ان گناہوں کی ہے جو اللہ کے حقوق، بندوں کے حق اللہ نہیں معاف کرے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہر ایک آدمی کو، ہم یہ سفر کر رہے ہیں تو گناہوں کو معاف کرانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہی ہے کہ ہم اگر دنیا میں کسی اور
کا ہمارے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے تو ہمیں وہ حق ادا کر کے جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اللہ اپنے حق معاف کر دے اور یہ بندوں کے حق ہمارے ذمہ میں رہے. یہ ہمیں ہر ایک آدمی کو پتہ ہوتا ہے میرے ذمہ کس کا حق ہے. میں نے کسی کو گالی دی ہے, میں نے کسی کو دبا مارا ہے, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی کا زمین کا کوئی ٹکڑا دبایا ہے, کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کر کے اس سے پیسہ لیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہوتی ہیں جہان میں. کسی کے خلاف میں نے غلط گواہی دے کے اس کو پھنسایا ہے. یہ سارے اگر کسی کے ساتھ ہم نے کوئی نہ کوئی زیادتی کی ہوئی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس میں ہار نہیں ہے, اس میں عاجزی ہے اور معافی کروانی ہے. ابھی ابھی ان سے جا کر معافی مانگ لیں, کوئی حق ہے تو وہ ادا کر دیں یا معاف کروا دیں. پھر انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی اس بشارت کے مطابق اللہ حج مبرور نصیب فرمایا تو گناہ سارے ختم ہو جائیں گے. اور اصل مقصود ہی حج سے یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جائے, ہماری غلطیاں گناہیاں معاف ہو جائیں. حج مقبول کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ حج مقبول کی نشانی کیا ہے. حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ بندہ وہاں سے واپس آئے تو اب برائی اس کے قریب بھی نہ آئے, اچھائی ہی اچھائی ہو. یہ نشانی ہمارے ماحول کارپوروں میں تو کیا مشہور ہے, حاجی کے نام سے لوگ حاجی کو ایک ایسا بدنام کر کے رکھ دیا گیا کہ کسی غلط کار کو بھی کیا کہیں گے, حاجی تو نہیں. کوئی زیادتی کسی کے ساتھ کر رہا ہو نا تو کہتے ہیں حاجی تو نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ بعض لوگوں نے حج کیا اور واپس آ کر پھر انہوں نے انہی کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا رکھا جو پہلے کرتے. اگر تجارت کر رہا ہے تو اس نے تجارت کو بدلا نہیں ہے, اسی طریقے سے وہ لوگوں سے دھوکہ کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو اس کا حج کہاں قبول ہو؟ حج کی قبولیت یہ ہے کہ اگر پہلے دکان چلا رہا تھا تو اس میں دھوکہ جھوٹ بول دیا کرتا تھا, حج کر کے آیا ہے تو اب اس کی زبان سے سچائی کے بغیر کوئی بات نہیں نکلتی, سمجھو حج قبول ہے. پہلے اس سے جماعت کی نماز میں کوتاہی ہو جایا کرتی تھی, نماز رہ جایا کرتی تھی. اب واپس آیا تو اب اس کی نماز نہیں رہتی, جماعت نہیں رہتی, قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹتی, اپنے ماحول اور معاشرے میں اقربا کے ساتھ صلہ رحمی نہیں چھوٹتی, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی نہیں چھوٹتی, پڑوسیوں کے حقدار جو ہیں حق ہیں ان کے حق نہیں چھوٹتے. تو حج قبول ہے. اور اگر نہیں وہ ساری زبانہ میں ذمہ دار آتے دینا, اگر وہ ایک پہلا لائی کو حج بن جاتے پھر تو حج قبول کو ہی. پتہ نہیں میری گل سمجھ آئی نہیں. ہمیں اس طرح جانا چاہیے, سرالے سے مڑ کے وہ ایک حج بن نہیں ہونا چاہیے. پھر حج کی قبولیت کی یہ نشانی ہے انشاءاللہ. اور ہمیں تو اسی امید پر جانا ہے نا کہ ہمیں اپنا حج اللہ سے قبول کروانا ہے. اس میں ایک اخلاص نیت ہے, دکھلاوا بالکل نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے یہ توفیق دے دی ہے اور تیری رضا کے لیے. ریا جو ہے, دکھلاوا جو ہے, وہ بڑے سے بڑے عمل کو ختم کر دیتا ہے, اس پر اجر نہیں ملتا, قبولیت نہیں ہوتی. جہاد جیسا عمل, سخاوت جیسا عمل, یہ بھی چیزیں, شہادت جیسا عمل جو ہے وہ دکھلاوے اور ریا اور نام نمود کی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, اتنی مشقت والا سفر ہے اور اس پر اتنا خرچ ہے, اللہ نے یہ موقع دے دیا ہے تو آپ ایک دو اپنی نیتوں کو بالکل خالص کر دیں. طریقہ کار انشاءاللہ آپ کو سمجھائے گئے ہیں, وہاں بھی ہوں گے. کچھ پڑھنے میں آئیں گے, کچھ لکھنے میں آئیں گے, کچھ پوچھنے میں آئیں گے, کچھ سننے میں آئیں گے, کچھ کسی کے پیچھے چل کر آئیں گے. وہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص صحابی سے سوال کیا, فلاں جگہ کیا کرنا ہے, یہ کیسے کرنا ہے. بخاری میں آتا ہے, اس نے کہا یار بس تو احرام باندھ اور ایسے کر جیسے تیرے فلیہ فال ماہیہ فالو عمراء کا, جیسے تیرا امیر کر رہا ہے, جیسے تیرا معلم تجھے سکھا رہا ہے, اس کے پیچھے چلتا ہے, اس کی مان کا. یقیناً غصہ بھی آپ کو آئے گا. آج میں قدرتی طور ہے قرآن نے اس کی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے, فلا رفث
ولا جدال فی الحج، اس بات میں حج میں جھگڑا نہ کرو. اب یہ خصوصیت کے ساتھ کیوں کھا گیا ہے؟ اور فرمایا بھی کہ جس حج میں رفث بھی نہ ہو، فسوق بھی نہ ہو، جدال بھی نہ ہو، وہ قبول ہوتا ہے. طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کھانے میں کمی، اپنے گھر کا آدمی عادی ہوتا ہے، کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، وہاں کچھ اور ہوتے ہیں. بات بات پر بندے کو غصہ آتا ہے، وہاں شیطانی اس غصے کو دور کر لیتا ہے بندہ نا. تو یہ بھی ایک حج کے قبول ہونے کی علامت ہے. اس میں کیا ہو؟ ایثار والا جذبہ ہو. اور ایثار کس کو کہتے ہیں؟ میں اپنی زبان میں آسان، اپنے تقاضوں کو دبا کر دوسروں کے تقاضوں کا خیال کرنا. تبلیغی جماعت والوں جملہ استعمال ہے، اپنی ضرورت کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا جائے، دوسری کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے. یہ ایثار ہے. اگر یہ صورت ہو تو یقیناً کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. ہم نے گاڑی پر سوار ہونا ہے، گاڑی کی سہولت ہے، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، مرد کمزور بوڑھے بھی آ جاتے ہیں. وہاں ایثار اس چیز کا نام ہے. بندہ جوان ہے، صحت مند ہے، اس کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ سائڈ میں ہو کر سیٹ دوسرے کو دے دینا، یہ ایثار ہے. اور یہ صفت صحابہ کی قرآن نے ذکر کر کے جو ایک بڑا ان کے لیے عظمت والا مقام ظاہر کیا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہ اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اگرچہ آپ بھوکے بھی ہوتے تھے، آپ ضرورت مند بھی ہوتے تھے. اور اوروں کے لیے کیا کہہ دیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. وہ دنیا دارو، تم نے تو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دی ہے، حالانکہ باقی رہنے والی چیز تو کیا ہے؟ آخرت. ہم نے وہاں آخرت کو مد نظر رکھنا ہے. تقریباً 7-8 مہینے پہلے اللہ نے عمرے کا موقع نصیب فرمایا. وہاں بیٹھے تھے تو کچھ ساتھی، جی ہمارا تو جی پیپر اتنا ہے جی، ہوٹل ٹھیک نہیں ہے جی، یہ ہوتا ہے جی، تھوڑا سا دور ہے جی، فلاں ہے جی، گلے ہو رہے. ہمارے ساتھ یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا جی، لفٹ ٹھیک نہیں ہے جی، یہ باتیں ہو رہی. تو میں بھی بیٹھا، ہمارے اپنے ساتھی کے متعلق تھے، کلاس پڑھتے رہے، پورا قافلہ تھا. میں نے کہا یار بات اصل یہ ہے. کہتے ہیں جی آپ، میں نے کہا بات اصل یہ ہے، میں تو یہ 28 دن یہاں ہونے والے ہیں، مجھے ایک دن بھی پتہ نہیں چلا کہ ہوٹل ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، راستہ دور ہے کہ دور نہیں ہے، کھانا گھروں میں ہے کہ سرود ہے، مجھے نہیں پتہ چلا. کہتے ہیں یہ کیسے؟ لفٹ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ چلا. کہتے ہیں یہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے میرا ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، میرا دھیان ہے خانہ کعبہ میں رہنا. اگر میری بات آپ کو سمجھ آئے، میں نے کہا کبھی ہم آئے ہیں ہوٹل میں، دن میں ایک مرتبہ آتے تھے، آئے ہیں لفٹ پر رش ہے، تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ لفٹ پر رش ہے تو چلو جی کیوں رش ہو گئی ہے جی، وہ پیچھے فون کر رہے ہیں جی دیکھو جی رش ہے، ایسا ہوٹل دے دیا ہے. وہ کیا کرے، لفٹ لگی ہوئی ہے. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ چلو جی تیسرے فلور پر ہمیں مکہ میں ہوٹل ملا ہوا تھا، راستہ کا چپ کر کے میں سیڑھیوں پر چڑھ جاتا، وہ لفٹ والے کھڑے رہتے اور ہم اوپر چلے جاتے. کوئی کمی نہیں ہے. بات اصل یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کو سامنے رکھنا. تکالیف ضرور ہوں گی، لیکن ان تکلیفوں کو اگر ہم ذہن میں لے کے کہیں گے کہ ہمیں وہی سہولیات ہوں جیسے ہم گھر میں بیٹھے ہیں، تو پھر شاید وہ ادھر تو نہیں خیال ہوگا نا. تو پھر مصیبت، پریشانی، اس میں پھر شکایتیں، پھر اس میں کیا شروع ہو جائے گا؟ غیبت، اس میں پھر گالی گلوچ، جو سب سے بڑی حج کے لیے مضر چیز ہے. وہاں بھی اگر ہم بیٹھ کر غیبت نہیں چھوڑیں، جو گناہ کبیرہ ہے، اور وہاں پر حرم میں بیٹھ کر دیکھو نا، اس گناہ کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا، بیٹھے ہوتے ہیں لگے ہوتے ہیں، ہوٹل والے نے ایسا کیا جی، فلاں نے ایسا کر دیا جی، ٹکٹ نہیں دیا جی، ٹھیک ٹائم نہیں آیا جی، گاڑی والا نہیں جی، گاڑی والے نے یہ زیادتی کر دیا جی. تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ غیبت میں آتی ہیں. اب غیبت جو گناہ کبیرہ ہے، اور پھر گناہ بھی کیا جائے مسجد میں، اس کا اور ظلم زیادہ بنتا ہے. پھر مسجد حرام میں، زمین حرم میں، مسجد نبوی میں، وہیں ہم نے بیٹھنا ہے، عرفات میں. تو ان چیزوں کا آپ اگر انشاءاللہ خیال کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا.
انشاءاللہ حج مبرور نصیب ہوگا. اور اللہ سے دعا بھی ہے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے. لیکن مشکل ہے تو تب نا. اب نماز پڑھا جاتا ہے اس میں یہ دعا نیت میں نہیں ہوتی ہے اللہ اس کو آسان کرنا. روزہ رکھا جاتا ہے نہیں کہا جاتا اللہ اس روزے کو آسان کرنا. مشقت ہوتی ہے. لیکن حج کی جب نیت ہوتی ہے عمرے کی نیت ہوتی ہے اللہم یسر لی اللہم یسر لی اللہم یسرہما. اے اللہ اس عمرے کو حج کو ہمارے لیے کیا کر آسان کر. پتہ چلتا ہے کہ مشکل ہے تب اللہ سے آسانی مانگی جا رہی ہے. اس لیے ان مشکلات کے لیے ذہن بنانا ہے. جب ذہن بنا ہوا نہ ہو مقصد کی طرف جانے کا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی. اب جب مقصد کو پانے کے لیے ذہن ہی نہ ہو تو پھر کوئی معمولی سی مشکل بھی کیا لگتی ہے مشکل لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آسانیاں بھی نصیب فرمائے اور جو نیت میں تقبل ہو منکم اللہ ہم سے اس کو کیا کرے قبول بھی کرے. تو آپ کا اور ہمارا الحمدللہ یہ بیٹھنا مل بیٹھنا یہ بھی گویا کہ حج ہی کا سفر ہے. اسی کے لیے سیکھا. حج نام ہی اس بات کا ہے کہ سیکھو. حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا لوگوں پتہ نہیں ہے آئندہ سال میں ہوں یا نہ ہوں. خطبہ حج میں بڑے انسان حیران ہوتا ہے. پتہ نہیں ہے کہ آئندہ سال میں ہوں یا نہ ہوں. بلکہ الفاظ اس طرح فرمائے مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ لا اراکم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا. آپ اونٹی پر سوار ہیں میدان عرفات ہے جہاں آپ نے تقریباً 5 گھنٹے سے کچھ وقت زیادہ گزارا اور اس کھلے میدان میں آج آپ کے لیے اور ہمارے لیے وہاں بڑی سہولتیں ہیں بڑی سہولتیں ہیں. سوچ نہیں سکتا بندہ کتنی سہولیات انہوں نے کر دی. وہاں اس وقت تو دھوپ ہی دھوپ تھی کھلا میدان تھا اور پیارا نبی جو ہے اونٹنی پر سوار ہے 1.25 لاکھ کے قریب یا اس سے بھی کم زائد صحابہ کی جماعت ہے. اور حضور فرماتے ہیں لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا. لوگوں مجھ سے افعال حج کو قربانی کے مسائل کو حج کے مسائل کو سیکھ لو. شاید کہ اگلے سال میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. اگلے سال میں تمہیں اور اس میں یہ صاف لفظ آیا ہوا ہے اور بڑے زور سے حضور نے یہ بات کہی ہے. کیوں؟ اس کے پہلے رمضان سے حالات و واقعات ایسے بن رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کو سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ کا جو وعدہ دنیا سے چلے جانے والا ہے وہ میرا قریب آ چکا ہے وہ میرا قریب آ چکا ہے. اس بنا پر کیا دیا شاید میں اگلے سال تم کو نہ دیکھ سکوں. مسائل پوچھ لو مسائل سن لو دیکھ لو. لاکھوں کی تعداد نے نبی کے حج کو دیکھا سیکھا الحمدللہ ہم تک پہنچایا. یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ نبی کو دیکھ کر سن کر انہوں نے ہم تک پہنچا دیا ہے. آج ان کو اعتبار میں نہ لائیں گے تو حج ہمیں کیسے ملے گا. اور جن صرف 5 نے نہیں دیکھا حج کو